چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہی سلسلہ امید ہے جس کا آپ انتظار کرتے رہتے ہوں گے۔ جی ہاں، اس سلسلے میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں جس کا نام ہے امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی۔ آج بھی بہت سارے سوالات ہیں، امیر اہل سنت ہمارے درمیان موجود ہیں، انشاءاللہ سوالات کریں گے اور امیر اہل سنت اپنے پیارے انداز میں ہمیں ہمیشہ جوابات عطا فرماتے ہیں اور ساتھ ساتھ مدنی پھول بھی عنایت فرماتے ہیں۔ تو آپ تیار ہیں؟ تمام اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائیں، اول تا آخر سلسلے میں شرکت کی نیت کر لیجئے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ حضور، آج کچھ سوالات ایسے ہیں جو آپ کی پرسنل لائف بھی ہے اور بعض اوقات لوگ اس کو پسند بھی نہیں کرتے، لیکن آپ کو ہم نے ہمیشہ شفیق پایا ہے، جیسا بھی سوال ہو کبھی آپ کو غصے میں نہیں دیکھا، بلکہ پچھلے ہی دنوں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ کسی نے آپ کا مدنی مذاکرہ دیکھا اور وہ دعوت اسلامی سے سیٹ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا انداز دیکھا کہ بڑا کراس کوسچن کسی نے مدنی چینل پر کیا، لیکن ان کے کوئی ماتھے پر بل ہی نہیں آیا اور مسکرا کر انہوں نے یہ جواب دیا۔ سوال تو بعد میں کروں گا حضور، پہلے یہ بتائیے عادت کہاں سے آپ کو ملی کہ جیسا بھی آپ سے سوال کر لیا جائے آپ غصے میں نہیں آتے، آپ اریٹیٹ نہیں ہوتے، آپ اس کو جھاڑتے نہیں ہیں؟ اللہ کرے کہ میری لاج رہ جائے، میں واقعی ایسا ہی ثابت ہوں جیسا ظاہر ہے میرا، کہ آہستہ آہستہ ذہن بن جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے اور اس طرح ترکیب بن گئی ہے۔ اس پر مجھے بھی اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ اب مینا شریف میں کنکریاں مارنے جا رہے تھے تو ایک بڑے میاں، وہ ہم گاڑی میں بیٹھ چکے تھے جی ایم سی میں، کھڑی ہوئی تھی گاڑی، تو وہ آ گئے تو وہ کہنے لگے مولانا آپ مینا جا رہے ہو نا کنکریاں مارنے کے لیے، تو یہ میری طرف سے بھی ذرا کنکریاں مار دینا۔ تو میں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ میرے پاس ابھی چل کر آئے ہیں اور یہ آپ صحت مند لگ رہے ہیں، تو آپ کو تو خود مارنی ہوں گی کنکریاں۔ تو وہ کہنے لگے کہ تو میں نے تو کل بھی دوسرے سے کنکریاں پھکوائی تھی، تو کیا وہ میں نے غلط کیا؟ تو میں نے کہا جی ہاں آپ نے غلط کیا اور آپ پر تو دم واجب ہو گیا۔ اللہ! اب میں نے جیسے ہی کہا نا دم واجب ہو گیا تو ایسا لگا بڑے میاں کا دم نکل گیا۔ باقاعدہ وہ چلائے، وہ چلا کر کہا اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھ۔ میں نے کہا حاجی صاحب اب ناراض نہ ہو، میں نے یہ نہیں کہا کہ اب بکرے کے پیسے مجھے دے دو، نہ میں نے آپ کو طلب کیا، آپ خود تشریف لے آئے، مسئلہ پوچھا، وہ وکیل کرنا چاہ تو میں کیسے وکیل ہو جاؤں؟ آپ صحت مند نظر آ رہے ہیں، تو میں نے تو شریعت کا مسئلہ بتایا۔ وہ بڑے میاں ذرا ناراض ہو کر چلے گئے واپس۔ میرے ساتھ ایک جدہ کے بھائی ساتھ تھے، وہ یہ سارا دیکھ رہے تھے، حیرت کے ساتھ کہنے لگے کہ یار الیاس میرا غصے کے مارے برا حال تھا، تم ہو کہ تم کو غصہ ہی نہیں آیا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ سب دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ الحمدللہ وہ اس طرح ہم لڑائی نہیں کرتے۔ تو آپ کو غصہ آتا ہی نہیں ہے؟ بہت آتا ہے غصہ۔ اچھا، غصہ آنا اور ہے، غصے کو نافذ کرنا اور ہے۔ غصہ آنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، اگر غصہ آئے نہیں تو وہ جو سب سے بہترین گھونٹ حدیث میں کہا گیا کہ سب سے بہترین گھونٹ ہے جو انسان غصے کا پیتا ہے۔ صحیح۔ تو غصہ آئے گا نہیں تو بہترین گھونٹ کیسے وہ پیے گا؟ جس کو جو غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہو پھر بھی وہ درگزر سے کام لے
تو اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جنت کی جس حور کو چاہے وہ لے لے، تو غصہ نہیں آئے گا تو یہ فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ صحیح۔ یہ تو عوامی مقولہ ہے کہ غصہ حرام ہے۔ اچھا، کس نے کہ غصہ حرام کیسے؟ یہ تو ایک مطلب فطری امر ہے، آدمی کو آ جاتا ہے، صحیح۔ لیکن یہ امتحان ہے۔ غصہ آئے تو بس حکم شریعت کو ملحوظ رکھے اور اس کو نافذ کرتے ہوئے سوچے کہ کہیں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر شریعت کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر وہ پھنسے گا کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جہنم کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے کہ جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ غصہ آ گیا تو گالی نکالی، تو غیبت کر دی، اس کی بے عزتی کر دی، اٹھا کے مار دیا، تو یہ کہ اگر وہ حد سے تجاوز کیا اس میں تو یہ اس کے لیے کہ وہ اس دروازے سے جہنم میں داخل ہونے کا حقدار بنائیے، تو غصہ تو آئے گا۔ اب 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو تو مار کر پڑا حدیث شریف میں، تو کیا ہنستے ہنستے مارے گا اس کو؟ غصہ آئے گا تو ہی مارے گا نا۔ اس لیے وہ غصہ کہاں، اس کو کس طرح گزارنا چاہیے یہ آدمی دیکھے، حدیث پر عمل کرے۔ جیسے کہ وہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں وہ تشریف لے گئے تھے کسی کنویں پر یا حوض پر، وہاں کوئی سی ناخوشگوار صورت پیدا ہوئی کہ آپ ایک دم زمین سے بیٹھ گئے، پھر لیٹ کر زمین سے چپٹ گئے۔ لوگوں نے حضرت کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا اور حدیثوں میں غصہ دور کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے، تو میں اس پر عمل کر رہا تھا۔ تو اس طرح حدیث پر عمل کرنے کا ثواب جب بھی ملے گا نا کہ غصہ آئے گا، غصہ آئے تو وضو کر لو کہ یہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان آگ ہے اور آگ پانی سے بجھتی ہے، تو وضو کرو۔ تو غصہ آیا، وضو کیا، تو حدیث پاک پر عمل کی نیت سے کیا ثواب کمائے گا نا۔ تو غصہ تو بہت سارا ثواب لاتا ہے یوں دیکھا جائے تو، اگر صبر کرے۔ ہاں یہی کہ اس کا امتحان ہے کہ غصے کو کیسے وہ گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ نے جو طریقہ بتایا کہ بیٹھ جاؤ لیٹ جاؤ، یہ کیا ہے طریقہ؟ تھوڑا بیان۔ حدیث شریف میں کہ جب غصہ آئے تو کھڑے سے تو بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، لیٹے ہو تو زمین سے چپٹ جاؤ، غصہ نہ جاتا ہو تو آخر چپٹ بھی جائے زمین سے۔ تو یہ اس غصے کا علاج ہے کہ اس طرح غصہ انشاءاللہ دور ہوگا۔ یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا ایک مطبوعہ رسالہ ہے مختصر سا، اس کا نام ہی غصے کا علاج ہے، اس میں اس طرح کے علاج دیے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور پھر اسی موضوع کی طرف آتا ہوں کہ آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ آپ مطلب کتابیں بھی آپ کی آتی ہیں اور آپ مدنی چینل پر بیانات بھی کرتے ہیں، تو نارملی جب کسی کی کتاب آتی ہے، وہ لکھتا ہے رائٹر، تو جتنی وہ چھپتی ہے اتنی رائلٹی ملتی ہے اس کو، اتنے پیسے ملتے ہیں۔ آپ کی کتابیں تو لاکھوں لاکھ چھپ چکی ہیں، تو فی کتاب آپ کو کتنا ملتا ہے؟ اسی طرح آپ آئے دن مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ جو چینل پر آتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ ایک سلسلے کے یا ان کی ماہانہ کوئی آمدنی چینل کی طرف سے بھی ہوتی ہے، تو مدنی چینل سے آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ بھائی میں تو پلے سے کھاتا ہوں، مدنی چینل سے کیا پیسے لینے دیں، کبھی دعوت اسلامی کا بھی ٹکا نہیں لیا الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے۔ اور میں نے اپنی کتابیں اور کیسیٹوں سے کبھی دنیاوی آمدنی نہیں کی، بلکہ میرا وصیت نامہ پڑھ لیجئے، مدنی وصیت نامہ، اس میں نے لکھا ہے کہ میری اولاد سے بھی درخواست ہے کہ وہ میری کتابوں اور میری کیسیٹوں کو ذریعہ معاش نہ بنائے، اس سے پیسہ نہ حاصل کرے۔ کہ یہ میں نے اللہ کے لیے میں نے سب کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو پیسے ہی تو سب کچھ نہیں ہے نا۔ دولت سے کیا ملے گا؟ دوا ملے گی، شفا تو نہیں ملے گی۔ اللہ، دولت سے دوست مل جائے گا، وفا تھوڑی ملتی ہے۔ دولت ہر شے کا حل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دولت کی محبت سے بچائے۔ یہ دہشت گردیاں، مارا ماری، بے امنی اور جھوٹ، دھوکہ، فریب اور بد امنی جو پھیلی ہوئی نا، اس کے پیچھے دولت کی محبت کار فرما ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پیسوں کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، پیسے دو تو بندے کو قتل بھی کر دیتے پیسوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دولت کی محبت سے بچائے۔ تو پھر حضور گزارا کیسے ہوتا ہے؟ آپ تو دن رات دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں، نہ کتابوں پر پیسے لے رہے ہیں نہ مدنی چینل سے لے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم ہی کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک مسجد میں آپ نے نماز پڑھی کسی امام کے پیچھے، تو امام صاحب نے فرمایا کہ آپ کھاتے کہاں سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھہرو میں جواب دیتا ہوں، پہلے نماز دوہرا لوں۔ کہ تم کو یہی پتا نہیں کہ خدا کھلاتا ہے؟ اللہ، مجھے پوچھ رہے ہو کہاں سے کھاتے ہو؟ اللہ اللہ۔ تو خیر
اسباب بھی تو ہوتے ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو زیادہ مبالغہ نہیں ہے کہ مجھے پیسوں سے دلچسپی کم ہے. ہے لیکن کم ہے. جمع کرنے کا ذہن نہیں ہے. اور بس وہ کھانا مل جائے, پہننا مل جائے, رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے جگہ ہے, اللہ کا کرم ہے. تو میری مطلب ہمارا کاروبار ہے, میری بہن کا ہے, میرا نہیں ہے ذاتی. تو میں گھر پہ کھا لیتا ہوں. گھر سے ایک ٹائم کا کھانا آ رہا ہے, ایک ٹائم کا کھانا کہ سائیں بھائی مجھے دیتے ہیں, نہ بھی دیں تو گھر سے آ جاتا ہے. تو کوئی یعنی کہ تکلیف نہیں ہے, کھانے پینے کی تکلیف نہیں ہے الحمدللہ, نہ رہنے کی تکلیف ہے, نہ مطلب میرا کام رکتا ہے. میں تن ڈھکا ہوا ہے, سر چھپا ہوا ہے, موج کرتا ہوں. زیادہ پیسے ہو تو زیادہ پنچات ہوگی, پریشانی ہوگی. تو جذبہ نہیں ہے جمع کرنے کا, نہ میرا بینک بیلنس ہے کوئی, نہ آج تک کبھی میں نے چیک بنایا ہے, نہ چیک بنایا ہے. مجھے یاد نہیں کبھی میں نے چیک بھی بنایا ہو, نہ مجھے چیک لکھنا آتا ہے, نہ بینک کے چکر لگانے آتے ہیں. آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے؟ میرا بینک اکاؤنٹ ہے ہی نہیں, مطلب میرا دلچسپی نہیں ہے اس میں. اللہ, سب میرے کو اس میں سوچکا بھی نہیں پڑتا اکاؤنٹ میں. بینک میں گیا ضرور ہوں بجلی کا بل بھرنے کے لیے, اور یہ بہت پہلے, اب تو خیر جانے کا تصور نہ رہا فی الحال اس ملک میں. کم از کم میرا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, نہ میرا کوئی رقم میں نے کوئی اکٹھی کی ہوئی ہے کہ بھائی اتنے ہزار میرے پاس ہے, اتنے لاکھ میرے پاس ہے, ایسی کوئی ترکیب ہے نہیں. اچھا یہ تو بتا دیں, سال کی زکوٰۃ کتنی ادا کرتے ہیں؟ وہ زکوٰۃ وہ ادا کرے جو پیسے جمع کرے, اس پر سال گزرے. تو میرے پاس رقم کبھی رہ جاتی ہے تو ان مانو کر کہ جیسے وہ ہیلے شرعی کرتے ہیں, تو بعض اوقات وہ اس طرح کی ترکیب ہوتی کہ میں اپنے پاس جیسے کچھ رقم رکھ لی اور ہیلے شرعی کے ذریعے وہ میری ملک کر دی گئی تھی, اور آگے پیچھے میرے دینا تھا وہ میری ملک میں رہ گیا, تو یوں زکوٰۃ فرض ہو جائے تو الگ بات ہے. لیکن باقاعدہ میرا جمع کرنے کا ذہن نہیں ہے کہ میں رقم رکھوں, میں کاروبار کروں. میرا بیچ میں بہت جی چاہتا تھا کہ میں احرام, مجھے بہت دلچسپی ہے مکے مدینے سے میں احرام بیچوں, احرام کے پٹے, احرام کا وہ بیگ بیچوں. شاید میں نے کسی بار یہ بتایا نہیں ہے, انکشاف کر رہا ہوں کہ میرا ذہن تھا کہ میں یہ بیچوں, تو میرے پاس جو ملاقاتی آتے ہیں وہاں ایک وہ ٹھیا لگا دوں اور نو پروفٹ نو لاس پر بیچوں. پھر میں نے یہ کیا نہیں کہ لوگ خامخواہ باتیں بنائیں گے کہ اپنے عقیدت مندوں کو اپنی چیزیں بیچتا ہے اور یہ بولتا ہے نو پروفٹ نو لاس, یہ ضرور اس کا نفع ہے. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دلچسپی. اچھا, وہ مکے مدینے سے دلچسپی ہے نا, اچھا, آقا کی گلیوں سے دلچسپی ہے. تو یہ حج سے بس دلچسپی بہت ہے مجھے, حج سے. باپا ویسے ایک جو میرے محسوسات ہیں, آپ کی شخصیت مطلب بہت الگ ہے, ہٹکے ہیں آپ. مطلب ہر چیز میں کوئی مطلب بات نرالی ہوتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب بچپن دیکھا تو وہ دوسرے بچوں سے مختلف, کمانے کا انداز وہ بڑا نرالا, پھر اب آپ کی باتیں لگ رہی ہیں کہ پیسوں سے دلچسپی نہیں. ایسا بھی کوئی بندہ ہوتا ہے؟ ساری دنیا پیسوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے, آپ مطلب آپ کا بینک بیلنس ہی نہیں ہے, آپ کا بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. اتنے مریدین ہیں, پیسے ہی پیسے ہوتے ہیں آپ کے پاس. تو پیسے آتے ہیں میرے پاس. اچھا, بہت آتے ہیں. تحفے تو بڑے آتے ہیں. ہاں تحفے آتے ہیں, پیسے آتے ہیں الحمدللہ. کیا کرتے ہیں پھر ان کا؟ سمجھدار ہے کیا کرتا ہوں. اگر میں ابھی ان کو جمع کرتا تو میرے خیال میں لاکھوں لاکھ روپے میرے پاس ہوتے, کئی پلاٹ ہوتے, کئی جگہ میری انویسٹمنٹ ہوتی, کاروباری شراکت داریاں ہوتی. لیکن میرا ذہن نہیں ہے, پیسے جمع کرنے کا ذہن ہی نہیں ہے. میں جمع کرتا نہیں, میں اس کو آگے پیچھے کر دیتا ہوں, کسی کو دے دلا دیتا ہوں, فارغ ہو جاتا ہوں. بڑی رقم بھی کبھی تحفے میں آئی؟ ہاں, سب سے پہلے ایک بار میرے کو رقم آئی, جو اتنی رقم میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی. ایک ساتھ ایک صاحب آئے, مرکز الاولیاء کے تھے وہ, انہوں نے ایک تھیلا مجھے دیا, یہ آپ کے لیے. میں کیا ہے؟ بولا اس میں 5 لاکھ روپے. کھول کے دیکھا, 5 وہ نوٹوں کی گڈیاں تھی. میں نے ایک دم ڈر کے میں نے یوں کر دیا. بولا نہیں آپ کے لیے. میں نے کہا یہ سانپ بچھو مجھے نہیں چاہیے, میں اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتا, یہ مہربانی کر کے آپ لے لو, اب میرے کو نہیں چاہیے. یہ ایک وہ کیا کہتے غیر متوقع تھا یہ. صحیح. تو میں مطلب ایک دم کانپ گیا, اتنی بڑی رقم. اس وقت کے 5 لاکھ, اب تو میرا خیال 50 لاکھ ہو جائے. بہت پرانی بات ہے. اچھا, 20 سال پرانی بات ہے. پھر وہ جب مایوس ہو گئے کہ یہ نہیں لے گا, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دعوت اسلامی کو دے دو.
تو میں نے کہا ایسا کریں کہ آپ کے شہر میں وہ مدنی مرکز کے لیے جگہ چاہیے، فیضان مدینہ کے لیے جگہ چاہیے، تو آپ ایسا کریں آپ ہی رکھیں اور وہاں اس کا کوئی ترکیب بنائے اور وہ مدنی مرکز کی ترکیب بنائے۔ اپنے ہاتھ میں بھی نہیں لیا؟ میں ڈرا، میں کہ جب یہ اتنا ریفیوز کر دیا نا میں اس کو، تو اب یہ کہ میں رکھ لوں گا تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں وسوسہ آئے کہ ابھی تک یہ ایکٹنگ کر رہا تھا، ابھی دعوت اسلامی کے نام سے رکھ دیا، اس کو پوچھے گا کون کہ دعوت اسلامی کو دیا کہ نہیں دیا۔ میں نے کہا یہ وہ بھی بدگمانی سے گویا بچ گیا اور میں بھی اس سے بچ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کہیں بیچارے کو وسوسے آئیں۔ تو میں نے کہا دعوت اسلامی میں ڈالنا نا، تو ہماری تو ساری دنیا میں کام ہے، ماشاءاللہ، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس وقت ہمارا یہ ورڈنگ نہیں تھی نعرے کی۔ جی جی۔ تو اب اس کو بھی بڑا اچھا لگا، یہ اس نے 5 لاکھ اور ملا ہے اس میں، اور پلاٹ کا سودا ہوا فیضان مدینہ کا، اور 10 لاکھ اس نے ایڈوانس میں دے دیے اس جگہ کے، اور یوں وہ جگہ خریدی گئی جو آپ کے اس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے بڑی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، میں گیا ہوں، سبحان اللہ، کئی بار گیا ہوں، بہت بڑی جگہ ہے۔ اب تو عالی شان ماشاء اللہ جامعۃ المدینہ قائم ہے، فیضان مدینہ قائم ہے، اور بہت ماشاء اللہ ترکیب مدینہ مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جن کے 5 لاکھ روپے نہیں لیے میں، وہ فیملی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، سبحان اللہ، بہت پیار کرتی ہے۔ تو نہ میں لے لیتا تب بھی وہ میرے مخالف نہ بنتے، صحیح، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نہ لینے کا ایک اچھا تاثری امید قائم ہوا ہوگا الحمدللہ۔ تو اس میں دین کا فائدہ زیادہ ہے نا، کہ اب ان کے گھروں میں دعوت اسلامی ہے، کہ گھروں میں کچھ نہ کچھ اماموں کا داخلہ ہے، تو کچھ مزید یہ حضرات مالی طور پر بھی خدمت کرتے ہیں دعوت اسلامی کی، مدینہ مدینہ ترکیب ہے، فائدہ ہے، نہ لینے میں فائدہ ہے۔ میں تو اپنے دعوت اسلامی مبلغین سے بھی کہوں گا، جی جی، اپنے نعت خوانوں سے بھی کہوں گا کہ آپ نہیں لیا کرو یار، جب تک جو ہو سکے نہ لینا، ماشاءاللہ، نہ لینا مناسب ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ تو اب یہ ایک واقعہ ہوا، ایسا اس کے علاوہ بھی کوئی رقم؟ اچھا، ہاں، میں ایک بار مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر تھا، تو ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے 500 ریال دیے، یہ بھی اچھی رقم ہے 500 ریال، اور ان کا خادم جو تھا، کوئی ان کے ساتھ کوئی ملازمت کرتے تھے، کوئی صاحب بھائی، تو وہ انہوں نے، تو ان کو میں نے 11 ریال اور اس میں 11 یا 12 شاید 12 ریال اور میں نے ڈالے، 512 ریال کر کے میں نے کہا کہ یار آپ وہ جو آپ کے ساتھ ہیں نا، میں تو جانتا نہیں تھا ان صاحب کو، یار ان کو دے دو۔ تو وہ جھٹکا کھا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا دے دو، دعوت اسلامی کا فائدہ ہے، یہ دعوت اسلامی کا فائدہ ہے۔ میں نے کہا آپ دے دو، تو ان کو 512 دے دیے، بات آئی گئی ہوگی۔ اب ایک ڈھونڈتی ہوئی وہ گاڑی آئی، ڈبہ گاڑی اس کو اپنے بولتے ہیں نا یہاں، اس ٹائپ کی گاڑی، مدینہ پاک میں؟ ہاں، اچھا، ایک ڈرائیور، ایک اسلامی بھائی، اور یہ گاڑی لائے، ڈھونڈ کر میرے پاس پہنچے۔ ہم 11 اسلامی بھائی تھے اس میں، اس وقت عمرے پہ گئے تھے، غالباً بغداد شریف ہو کر ہم مدینے میں حاضر ہوئے تھے۔ تو وہ بولا کہ وہ جو صاحب آپ کو ملے تھے نا، انہوں نے گاڑی بھیجی ہے جدہ شریف سے، ان کا کاروبار ہے جدہ شریف میں، انہوں نے بھیجی ہے اور کہا ہے کہ یہ الیاس کو جہاں بھی جانا ہو، زیارتوں پہ اس پہ گاڑی اس کے ساتھ رہے گی جب تک یہ مدینے میں رہے گا، اور جب یہ واپسی ہو تو اسی گاڑی میں اس کو جدہ شریف میں لے آؤ، ماشاءاللہ، اچھا، اور ہمارے سیدھا گھر پہ لے آؤ۔ وہ گاڑی ہمارے ساتھ رہی، زیارتیں کی ہم نے۔ اچھا، اب واپسی میں اگر 11 کا 50 ریال بھی کرایہ لگاؤ نا، جو سب سے چھوٹا کرایہ، کم کرایہ، تب بھی 550 ریال کی بچت ہو گئی کرائے میں۔ اور پھر اپنی گاڑی سو اپنی گاڑی، کرائے کی گاڑی میں جو مسائل ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کیسے مسائل ہوتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ اس طرح۔ پھر وہ ڈرائیور بھی دیوانہ تھا، نقشبندی سلسلے سے اس کا تعلق تھا، بڑا دیوانہ تھا یار، بہت رونے والی ماشاءاللہ کوالٹی تھی ان کی۔ تو یہ ہم کو میدان بدر بھی لے گیا، میدان بدر کی زیارت کروائی، حالانکہ وہ ڈرائیور نہیں کرواتے جی۔ تو میدان بدر میں ہم نے حاضری دی الحمدللہ۔ پھر ان کے گھر پر گئے تو انہوں نے ہماری دعوت کی، اور بہت یعنی آگے پیچھے گھوم رہا تھا وہ آدمی، تو جو ان کا کام کرتے ان کو تعجب ہو رہا تھا، وہ بولتے تھے کہ یار الیاس نے کیا اس پر جادو کر دیا کہ یہ آدمی، اس سے تو ہم لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، روبدار آدمی ہے اور یہ اس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ خیر، پھر یہ الگ لے کر مجھے بیٹھا، بولے یار مجھے بتاؤ تم نے میرے سے پیسے کیوں نہیں لیے؟ اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر لے لیتے یار، کچھ لے لیتے۔
اب میں نے دیکھا کہ وہ ترکیب اچھی ہے تو میں نے ان کو دعوت اسلامی کا تعارف کروایا. کوئی ہماری دعوت اسلامی اگر دینا ہے تو دعوت اسلامی کو دے دو, میری ذات کے لیے مجھے نہیں چاہیے. اچھا ٹھیک ہے تو میں 1 لاکھ روپے دوں گا یا کچھ ایسے ہی انہوں نے کہا. یہ پھر ایک بار پھر تو اس کی وہ ملاقاتیں میری کبھی کبھی ہو جاتی تھی. پاکستان کے تھے وہ, بیسکلی آتے تو مجھ سے ملاقات کر لیتے اور اس طرح ترکیب رہی. پھر ایک بار یہ اس نے پیغام دیا کہ اگر جدہ میں میری دعوت کھا لے الیاس تو 25 لاکھ روپے دوں گا, اللہ, یا ایسا کچھ کہا. تو بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے, میں 10 بار دعوت کھاؤں گا اس کی. تو میں اس کی دعوت پر گیا تو بڑی پرتکلف دعوت کی اس نے, بڑی زبردست دعوت کی, اور ہم قافلہ پورا گئے, سب کو کھلایا پلایا, اور یاد پڑتا ہے اس نے 10 لاکھ روپے اپنے مدرسۃ المدینہ کے لیے دیے. الحمدللہ. تو یہ 500 ریال قبول کر لیتا تو یہ ساری یہ پھر حکایت نہ بنتی, میں چپ ہو جاتا. صحیح لے کر تو جزاک اللہ کہہ کر جیب میں رکھنے والی بات ہے, اس کا کارنامہ بتایا نہیں جاتا. تو تحدیث نعمت کے لیے اور اپنے عیسائی بھائیوں کی وہ تفہیم یا تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ لاؤ نہیں کرو, کیونکہ جو بھی دیتا ہے, خیر یہ تو بیچارہ محبت میں انہوں نے عقیدت میں یا میرے بارے میں دیکھ کر, میں تو جانتا بھی نہیں, خوش فہمی ہو گئی ہوگی اور مجھے دے دیے یا غریب سمجھ کر دیے, وہ جو بھی سوچا ہو. لیکن یہ کہ الحمدللہ نہ لینے کا میں نے فائدہ دیکھا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آج بھی اگر دعوت اسلامی کو کوئی بڑی اماؤنٹ دے گا تو آپ دعوت خانے چلے جائیں گے اس کے گھر پہ؟ اب بھی یار وہ معاملہ سیکورٹی کا معاملہ ایسا خطرناک ہے کہ وہ بولتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے, وہ جان انمول ہوتی ہے. تو اب میں پاکستان میں تو یہ نہیں کر سکتا کہ میں کسی کے گھر اس طرح الگ اعلان جاؤں. میں کبھی کبھی جاتا ہوں, کسی کے گھر جانے کے اتفاق ہوئے, لیکن کیا ٹاپ سیکریٹ, کسی کو پتہ نہ چلے. یہ سیکیورٹی کا اصول ہے. پتہ چلنے میں خود اپنے حارسین سے خطرہ ہوتا ہے کہ خدا جانے ان میں کون آ گیا ہو جو نقصان پہنچا دے. اس لیے ان کو بھی بتانا نہیں ہوتا. بس وہ گاڑی نکالی ایک دم سے, تھوڑی دیر پہلے ان کو بولا کہ بھائی چلو بھائی گاڑی تیار, ہاں بھائی وردیاں پہن لو, ان کو نہیں پتا کہاں جانا ہے. پھر اس طرح ہم لوگ ترکیب کبھی کبھی بناتے ہیں کہیں جانا ہو تو. لیکن اس پہ بھی جس گھر میں جا رہے ہیں اس کا بھی وہ لوکیشن وغیرہ دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ آیا محفوظ ہے یا نہیں گھر, کہ وہاں جا کر گھنٹہ آدھا گھنٹہ رکنا ہے. یعنی بہت شاذ و نادر ہی, ویسے نہیں جاتا ہوں. اپنے بیٹے کے گھر چلا جاتا ہوں, نگران شورا کے گھر چلا جاتا ہوں کہ ایک ہی عمارت برابر میں, اور بالکل ان کے یہاں بھی حارسین کی ترکیب ہے, پیکنگ ہے. دوسرا اس عمارت میں کوئی رہتا نہیں ہے. اگر دوسرا کوئی عمارت میں رہتا ہو تو خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کے لیے تو کھلا رکھنا پڑے گا عمارت کو. کبھی بیٹی کے گھر چلا جاتا ہوں تو اس کی بھی پیکنگ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ دروازوں پر ہمارا قبضہ, دروازوں کو اندر سے لوہے کے دروازے, ان کو تالا لگایا, بس اب سب کا داخلہ بند. کہ اس عمارت میں 2 فیملیاں رہتی ہیں تو ان سے ترکیب اچھی ہے, ان کے تعاون سے ایسا ہو رہا ہے کہ مطلب یہ کہ بالکل پیکنگ کوئی آئے گا نہ جائے گا. یہ ضروری ہے, مجبوری ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہے امیر اہل سنت. ہر سلسلے میں کچھ نیا ہی سیکھنے کو مل رہا ہے. آپ کی ذات کے پہلو کھلتے چلے جا رہے ہیں, ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. سلسلہ جاری رہے گا. سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں پھر حاضر ہوں گے. دوسرے سوالات ہوں گے, امیر اہل سنت کے جوابات ہوں گے. انشاءاللہ ایک بار پھر مدنی چینل کے سلسلے امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. تیرا کلام ہے الیاس قادری